ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماہر اور دلکش تاجر پیٹر رہتا تھا۔ وہ اپنے فن میں مہارت اور خوبصورت ڈیزائن بنانے کی وجہ سے دور دراز میں بہت مشہور تھا۔ وہ بس کپڑے نہیں بناتا تھا بلکہ اپنی سلائی کے ساتھ ایک فنکار تھا۔ اسی گاؤں میں ایک دانش مند اور پیار کرنے والا ہاتھی راجو بھی رہتا تھا۔ راجو کسی دوسرے ہاتھی کی طرح نہیں تھا بلکہ اس کی ایک خاص صلاحیت تھی کہ وہ انسانی جذبات کو سمجھ سکتا تھا اور انسانوں سے بات بھی کر سکتا تھا۔ گاؤں والے راجو سے بہت محبت کرتے تھے اور جب بھی کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہوتی تو راجو ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ راجو دوسروں کا بوجھ اٹھا کر ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن پیٹر اپنی چھوٹی سی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ سب راجو کے مخصوص اور مدد کرنے کے خوبصورت انداز کے بارے میں دلچسپی سے بات کر رہے تھے۔ پیٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی راجو سے ملنے جائے گا، اسے دیکھنے کے لیے اگر داستانیں اس کی سچ ہیں اور شاید ان داستانوں سے انسپائر ہو کر اسے اپنے نئے ڈیزائنز کے لیے ہمت مل سکے۔ اگلی صبح پیٹر نے اپنی دکان سے باہر گاؤں کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا جہاں راجو ایک بلند درختوں کی جھنڈ میں اطمینان سے رہتا تھا۔ جب راجو نے پیٹر کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ پیٹر کے پاس آنے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ملا۔ حیران اور مطمئن ہو کر پیٹر راجو کے سامنے جھکا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میں نے آپ کی ذہانت اور تمہارے فیم کی بہت تعریف سنی ہے عزیز راجو۔ پیٹر نے مسکرا کر کہا، میں خود آپ کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہوں اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو شاید اپنے کام سے آپ کی مدد کر سکوں۔ راجو نے اپنی پیاری اور گہری آواز میں جواب دیا، میں بہت ہی خوش قسمت ہوں کہ میں آپ سے مل رہا ہوں۔ پیٹر، براہ کرم بنا تاخیر کیے بتائیں کہ آپ اپنے فن کو میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ دنوں میں پیٹر اور راجو اکٹھے وقت گزارنے لگے۔ تاجر نے راجو کو اپنے نئے ڈیزائن دکھائے۔ راجو دلچسپی سے سنتا رہا اور ہر سلائی اور نمونے کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ مزید راجو نے پیٹر کو اپنی حکمت بھی شیئر کی۔ اس نے صبر، ہمدردی اور تفہیم کی اہمیت کے بارے میں باتیں کی۔ اپنے فن کی مخلصی سے پیٹر راجو کی باتوں سے مطمئن ہوا اور احساسات اور نئی ڈیزائن بنانے کے لیے متحرک ہوا اور کام کرنے کے لیے بیٹھا، ایک ڈیزائن کے فنکار کی طرح۔ کہ اچانک سے گاؤں میں شدید طوفان آیا، بہت سے گھروں اور فصلوں کو تباہ کر دیا۔ گاؤں والے بہت خوفزدہ ہو گئے اور پیٹر کی دکان بھی نہیں بچا پائے۔ ان کے تمام آلات اور اعلیٰ وسائل کا نقصان ہو گیا جس کی وجہ سے پیٹر کام کرنے سے قاصر ہو گیا۔ راجو نے ان سب کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے تنے سے گرے ہوئے درخت جمع کیے اور اپنی حساس سونگ سے بھاری لکڑیوں کو پیٹر کی دکان تک پہنچا دیا۔ مل کر وہ دکان کو دوبارہ تعمیر کرنے لگے اور گاؤں والوں کو ایک ہاتھی اور ایک تاجر کا مل کر کام کرتے دیکھنے کا نظارہ نظر آیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والوں کو راجو کی مدد اور پیٹر کے کام کا انداز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ان کی شکریہ کے انداز کے لیے گاؤں والوں نے ایک بڑا میلہ منایا۔ پیٹر کے ڈیزائن اور راجو کی حکمت کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ بن گیا جو گاؤں میں خوشیوں اور کامیابیوں کے لمحے لے آیا۔ اس دن سے راجو اور پیٹر نے مل کر
کر دوسروں کی مدد کی۔ پیٹر کے ڈیزائنز دور دراز میں مقبول ہو گئے اور راجو کی حکمت اور پیارے آداب نے کامیابی کی داستان رقم کی۔ دوستی، انسپائریشن اور خوبصورتی کی ایک لامحدود داستان بن گئی۔